بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میری بات شاید کچھ لوگوں کو بری لگے، مگر پھر بھی میں کہنا چاہتی ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں جو خانہ کعبہ کی فوٹو پوسٹ کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان ہو تو شیئر کرو، خوشخبری ملے گی۔ مسجد نبوی کی فوٹو شیئر کر کے لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان ہو تو شیئر کرو۔ درود ابراہیم پوسٹ کر کے لکھ دیتے ہیں کہ 10 لوگوں کو شیئر کریں، ہر حاجت پوری ہوگی۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا فوٹو شیئر کرنے سے ہی ہم سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا 10 لوگوں کو شیئر کرنے سے جنت ملتی ہے؟ تو آپ بتائیں، اللہ پاک نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے کیوں کہا ہے؟ وہ کس لیے ہے؟ بس پوسٹ کرو اور جنت جاؤ۔ اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتا دوستو کیا کہیں ایسے لوگوں کو۔ سنو دوستو، جب آنکھوں میں بہت سارے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان مت ہونا، بس پیارے اللہ سے دعا کرنا۔ ان سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ٹوٹی نیا بھی پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پر بھروسہ رکھنا۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انسان نہیں، فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ جب اللہ تعالیٰ تہجد میں دعا قبول کرتا ہے تو تمہیں کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ظاہر دکھاتا ہے۔ سنو، تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ جانتے ہو، تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چاروں کون کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور جار جار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جانتے ہو، اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، پھر یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ جانتے ہو، دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، وہ صف جس سے اللہ نے سب سے پہلے اپنے خون سے نوازنا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے، اس تک پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تم کو اس سجدے تک لے آیا ہے تو سمجھ جاؤ انشاءاللہ قبولیت کی گھڑی اب نزدیک ہے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں کسی بڑے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی وہی چیز فوراً عطا نہیں کرتا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ بہتر وقت اور بہتر چیز کا انتظار کرواتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار وہ چیزیں جو ہمیں نہ ملنے کا غم ہوتا ہے
وہ حقیقت میں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ہم دنیا کو اپنے محدود زاویہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر ہر چیز پر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب اور کیسے ہماری دعاؤں کو قبول کر ہر دعا ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کے بعد تو رزلٹ آتا ہے۔ اب جب امتحان کے لیے اتنی محنت کی ہے تو رزلٹ کے لیے اتنی جلد بازی کیوں؟ رحمان ہے وہ، جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ سنو، ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ جانتے ہو، دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کون سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ یاد رکھو، دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے، بلکہ تمہاری طرف اور تمہارا یقین تمہیں تمہارے منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ہر چیز کے لیے مجھے یاد کیا کرو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ پیارے اللہ کو تمہارا مانگنا پسند ہے۔ سنو، معجزے تو ان کی دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی سے نہیں مانگتے۔ اور جانتے ہو، جب سب کچھ ہو سکتا ہے، جب دعا کی توفیق مل گئی ہے، تو معجزے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقین رکھو اس پر بھی، تمہاری ہر دعا سنتا ہے، اور وہی تمہاری دعائیں بھی پوری کرنے والا ہے۔ خود کہتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی دنیا کے پاس پہلے جاؤ گے تو جان لو، اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ سنو پیارے دوستو، جب تمہاری زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ یا زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ جب وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، پھر بھی دنیا کے پاس پہلے جاؤ گے تو جان لو، اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیزیں میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بالوجہ تو نہیں، تم بس اللہ پر یقین سے مانگو۔ پیارے اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، جو تمہارے دعاؤں میں شامل ہے، ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ تمہیں خوش کرے گا۔ دوستو، وہ کیسے تمہاری دعا نہ قبول کرے؟ اس کا تو ایک نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے، جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا ماننا اسے بے حد پسند آتا ہے۔ سنو، تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا، تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ انشاءاللہ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں،
مگر وہ عطا کرتے نہیں تھکتا۔ ان تمام آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا، یہ بات جان لو تو تم اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی آزمائش نکال لیتا ہے، اور ساری باتیں بس اللہ کی رضا کی ہی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہو یا لوگ ہو، وہ سب واپس مل جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو، جسے تم تاکہ سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو آپ کی ناممکن دعا کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ توکل رکھو۔ آزمانے والا اگر اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تمہارے پیارے اللہ ہے۔ اور سنو، اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے مکمل کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو مان لو، جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ اور سنو، جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے بس میں دلائے، انہیں اور زیادہ نہ سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یقین کی آزمائش اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کا بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہو، کمزور نہ ہو پڑیں، اور پیارے اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں صبر، امید، توکل اور بھروسے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر پوری طرح یقین رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ پریشان مت ہوا کریں، کیا پتہ یہ انتظار آپ کے یقین کا امتحان ہو۔ جو آپ مانگتے ہیں دعائیں میں، وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ دوستو، ہم پریشانی میں کچھ بھی بول جاتے ہیں، مگر ہمیں کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے زیادہ وسیع ہیں اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو، یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذرائع سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے ہم انسان کی سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی، اور ہماری سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، جس کے ایک حکم پر سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات نہ تمہیں خبر ہے اور نہ ذرہ برابر بھی علم۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں،
شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔